الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 13 حروف ہیں۔ وظیفے دوستو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن آج میں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو 13 حروف ہیں، یعنی 1 بے، سین 2، میم 3، لام 4، ہے 5، رے 6، ہے 7 اور میم 8، نون 9، رے 10، ہے 11، یہ 12 اور میم 13، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 13 حروف ہیں۔ اب 13 حروف کی جو نسبت ہے، جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں اس وظیفے میں مکمل بتانے والا ہوں۔ اگر واقعی میں آپ، لیکن میں یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں اور یہ یقین ہے میرا کہ شاید کہ یہ ویڈیو، ایسا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ امید ہے مجھے کہ شاید کہ کہیں پر یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گا بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھ کے، شاد و آباد رکھ کے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو بسم اللہ شریف کا جو ہے وظیفہ میرے چینل پہ آپ نے سنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو 13 حروف ہے نا، ان 13 حروف کی جو نسبت اور جو برکت ہے، یہ وظیفہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا وظیفہ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتانے والا ہوں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو سن لینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے پوری مکمل فضیلت اور ان 13 حروف کی برکت اور 13 حروف کی نسبت انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ ویڈیو شیئر کر دینا جتنا ہو سکے، کیونکہ اگر ایسی ویڈیو بھی آپ نے شیئر نہیں کی تو مجھے بڑا افسوس ہوگا، پتہ نہیں کون سی چیز آپ شیئر کریں گے۔ سنیں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بسم اللہ شریف کی پہلے آپ فضیلت سنیں، اس کے بعد جو 13 حروف ہیں اس میں، اس کی برکت اور ان حروف کی نسبت انشاءاللہ تعالی میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ شریف سبھی کے یاد ہے الحمدللہ، اور اس وظیفے کو الحمدللہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں نا، میرے جو میں بتاتا ہوں الحمدللہ، جو کرتے ہیں الحمدللہ بہت فیضیابی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ لوگ جو ہے فضیلت سے پہلے فضیلت سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گا، پھر جو ہے جو 13 حروف ہیں اس کی نسبت اور اس کی برکت میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، سردار جو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا، یعنی پوچھا، تو اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اے سبحان اللہ، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے، یعنی ایسے ہی قریب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور پتلی، سبحان اللہ، اور سفیدی کے درمیان ہے، سبحان اللہ، یعنی اتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 حدیث نمبر 2071 کی حدیث پاک ہے، آپ انشاءاللہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف یعنی
عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا. سبحان اللہ. آج سن لینا یار دوستو, وقت نکال لینا, اگر وقت نہیں ہے تو نکال لینا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے, کن یعنی ہو جا. ٹھیک ہے, جی ہاں. اب اس کی فضیلت میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں, تھوڑا سا اور سنیں. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. جی ہاں, المدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ فضیلت تھوڑی سی ہوئی, 13 حروف کی برکت اور نسبت میں بتانے والا ہوں, پر اس سے پہلے اب جو ہے آپ وظیفہ سماعت کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر یہ وظیفہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا. سنیں, اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لیں, اور یاد کرنے کے بعد اگر آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا, انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے تو وہ کام انشاءاللہ بننے میں دیری نہیں لگے گی, بالکل دیری حاصل نہیں ہوگی, بہت ہی جلد ہی وقت میں انشاءاللہ تعالی جلدی سے جلدی آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. ایک کام, اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اگر اسی بسم اللہ شریف کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ قرضے میں مبتلا ہیں تو غیب سے انشاءاللہ تعالی آپ کا قرضہ جو ہے ادا ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کو بھی تعجب ہوگا اور دنیا والے بھی دیکھ کر آپ کو تعجب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. 2 باتیں. تیسری بات, اگر آپ عصر کی نماز میں یعنی کہ بسم اللہ شریف کو اگر آپ 101 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی بھی انشاءاللہ اتنا رزق آپ کو عطا ہوگا کہ کبھی یعنی دنیا والے دیکھ کر حیرانی ہوگی دنیا والوں کو کہ اس کے پاس رزق آیا تو آیا کہاں سے اور کہاں سے آ رہا ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات, اگر آپ بسم اللہ شریف کو عشاء کی نماز کے بعد مکمل 101 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں, اگر اس طریقے سے پڑھا عشاء کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے دشمن ہیں اور دشمنوں سے ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ ہم کو نقصان ہو جائے گا, یہ دشمن ہم کو مار دے گا یا پھر اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے, تو صرف اور صرف بسم اللہ شریف کو عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا, پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا, انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں سے آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا. 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں بات, فجر کی نماز کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اگر آپ فجر کی نماز میں انشاءاللہ 101 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو آپ کی اگر کوئی بیماری ہے, جادوئی آسیب ہے یا پھر اور کوئی پریشانی ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ غیب سے مدد ہو کر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ وظیفہ اس طریقے سے انشاءاللہ 5 نمازوں میں یہ وظیفہ کریں. اب جو میں نے بتایا ہے دوستو, بسم اللہ شریف میں 13 حروف ہیں, اس کی نسبت کیا ہے اور ان حروفوں کی برکت کیا ہے وہ سن لیں اب. ٹھیک ہے, جی ہاں. نمبر 1, حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ رحمت اللہ الغنی شمس المعارف مترجم کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں, حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار, یعنی وہ تو بتا ہی دیا لیکن اس کی برکت اب میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے بلا ناغا 7 روز تک 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے, انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ. بالکل کنفرم ہے, کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں تو میں حدیث پاک سے انشاءاللہ بالکل ثبوت میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, جی ہاں. یعنی کہ بلا ناغہ 7 دن تک اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار پڑھا اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ, انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی آپ کی حاجت ہو جائز, اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت کو پوری فرما دے گا. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی, کوئی سی بھی آپ کی حاجت ہو انشاءاللہ. شمس المعارف مترجم
صفحہ نمبر 37 میں یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے جی ہاں. اب دوسرا اس کا فائدہ نمبر 2, جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھے, اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر آپ کوئی ظالم ہے, کوئی دشمن ہے, اگر آپ کے سامنے آپ کا کھڑا ہوا, تو صرف 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے سامنے آپ چلے جائیں, ایک ایک مرتبہ شروع میں اور آخر میں بسم اللہ کیا نام ہے درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد جائیں, انشاءاللہ اس ظالم کے دل میں آپ کی ہیبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے شر سے آپ بچے رہیں گے. ایضاً صفحہ نمبر 73 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اب تیسری بات نمبر 3, جو شخص طلوع آفتاب کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے, یعنی کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکلتا ہو صبح کے وقت میں, اس وقت میں اسی سورج کی طرف کو منہ کر کے سورج نکلتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف آپ 300 بار پڑھیں, اللہ عز و جل اس کو ایسے رزق سے, ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر انسان وہ بن جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ روزانہ سورج نکلنے کے وقت میں جب طلوع آفتاب ہوتا ہے نا, بسم اللہ شریف 300 بار پڑھیں, درود شریف بھی 300 بار پڑھیں, اگر اس طریقے سے آپ پڑھتے رہے روزانہ, تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں پہنچے گا. اور جو روزانہ پڑھنا ہے, جو روزانہ پڑھے گا, تو اللہ انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر وہ امیر آدمی بن جائے گا انشاءاللہ. ایضاً صفحہ نمبر 37 میں یہ حوالہ موجود ہے. نمبر 4 اس کی, یعنی کہ چوتھا نمبر کیا ہے, اس کی چوتھی برکت کیا ہے, وہ سنیں انشاءاللہ تعالی. بہت پیاری چیز آپ کو دوستوں میں آج بتا رہا ہوں. اگر کوئی کند ذہن ہے, جس کا ذہن ایسا ہے کہ اگر کوئی وہ پڑھائی کے اس میں دوران مبتلا ہے, پڑھائی کر رہا ہے, اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے معلوم ہے, سن لیں. کند ذہن یعنی کہ کم دماغ کا انسان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ذہن ایسا ہو جائے گا کہ جو بات انشاءاللہ وہ پڑھے گا وہ مرتے مر جائے گا, لیکن وہ بات اس کے ذہن سے ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ, بہت پیاری چیز ہے دوستوں. ٹھیک ہے, 4 باتیں ہو گئی, یعنی اس کی نسبت اور برکت میں بتا رہا ہوں. نمبر 5, حالانکہ یہ وظیفہ ہی ہے, اگر آپ کریں تو بہت ہی بہتر ہے یار, میں تو الحمدللہ کرتا ہی. نمبر 5, ٹھیک ہے سنیں, اگر قحط سالی ہو, یعنی قحط سالی تو آپ جانتے سوکھا پڑ جائے, یا پھر کہیں سے جیسے ابھی کرونا وغیرہ چل رہا تھا تو اس میں جو ہے لوگوں کو کہیں کہیں کھانا نہیں مل پاتا, قحط سالی, اسی کو قحط سالی کہتے ہیں. اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول و آخر 1 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں, پھر دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی غیب سے امداد ہوگی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی ہاں, قحط سالی بارش کو بھی کہتے ہیں, جیسے بارش نہیں ہوتی اس کو بھی قحط سالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں, انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں, اللہ نے چاہا آپ کی غیب سے امداد ہوگی. نمبر 6 اور 7 وہ بھی سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کاغذ پر 35 بار اول و آخر 1 بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں. کوئی کوڑا کاغذ لے لیجئے, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 35 بار آپ لکھ لیجئے. شروع میں سب سے پہلے لکھیے درود شریف اور 35 بار بسم اللہ لکھیے, اور پھر آخر میں 1 بار درود شریف لکھ کے اپنے گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل خوب کاروبار آپ کا چمکے گا, ایسا چمکے گا کہ دنیا والے آپ کو دیکھ کر اور آپ کے کاروبار کو دیکھ کر انشاءاللہ حیرت کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 8, یکم محرم الحرام کو, یکم محرم یعنی 1 محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے, یا پلاسٹک کو ٹنگ یعنی کہ یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے, انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. بہت پیاری چیز دوستوں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, دل کی گہرائیوں سے یار سن لینا. ٹھیک ہے ہاں جی ہاں, آگے سنیں. اب یہاں پر اس کی نسبت آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک مسئلہ آ گیا میرے ذہن میں. ٹھیک ہے, سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں. سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے. اگر آپ چاہیں کہ ہم کسی بھی دھات کی سونے, مرد کو تو سونا چاندی
مطلب جو ہے 4 ماشے تک وہ پہن سکتا ہے انگوٹھی، باقی اس کے علاوہ کسی بھی دھات کا کوئی بھی زیور مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے بھی صرف چاندی اور سونا جائز ہے، باقی کسی بھی دھات کو پہننا، چاہے وہ کنڈل ہو یا پھر گولڈن کا ہو، یہ تانبے کا ہو، یہ فلانا فلانا بہت ساری دھاتیں ہیں، سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی کوئی بھی زیور ہوگا عورت کے لیے بھی، وہ اس کو بھی پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح سونے چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، اگرچہ اللہ کا کلام مبارک مطلب جو ہے کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے لیے پہننے میں کراہت ہے، ٹھیک ہے۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 9 یہاں پر میں بتا رہا ہوں، 8 نمبر میں نے آپ کو بتا دی، نمبر 9 جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ عز و جل بچے جو ہے اس کے زندہ رہیں گے، اس کا حمل گرے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کا حمل بھی صحیح سالم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور بچے بھی انشاءاللہ اس کے زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ آگے سنیں نمبر 11۔ نمبر 10 گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ ماخذ الصحیح البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 591 حدیث نمبر 5623 کی یہ حدیث پاک میں نے آپ تک پہنچائی۔ نمبر 11 رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ مسلم شریف کے ایک روایت میں ہے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے، اس لیے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 1115 حدیث نمبر 2014 کی حدیث پاک آپ لوگوں نے سماعت کی۔ اب آخری بات میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل موذیات یعنی ایذا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ نمبر 13 کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی سید الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ سنتے ہیں درود تنجینہ کون سی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انشاءاللہ تعالی میں درود تنجینہ کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالی اگر چاہیے تو اسکرین پہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ نمبر میں واٹس اپ نمبر انشاءاللہ لاسٹ کی اس ویڈیو میں دے دوں گا لاسٹ میں، اور آپ مجھ سے واٹس اپ پہ کانٹیکٹ کر کے درود تنجینہ آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ درود تنجینہ ہے دوستو۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کس کے ذریعے سے ملی، کس کو ملی اور ہم تک کیسے پہنچی ہے یہ درود شریف، وہ سن لیں انشاءاللہ۔ درود تنجینہ سنیں، آپ نے درود تنجینہ سماعت کی، اب سنیں انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے اور اس کی فضیلت اور اس کے نام کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ درود شریف درود تنجینا، درود تنجینا اور درود تنجینا یا درود نجات کے نام سے موسوم ہے، یعنی کہ اس کے 3 نام ہیں، تنجینا، تنجینا یا پھر درود نجات۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں اور کہا کیسے ملی، یہ شروعات کیسے ہوئی، سنیں۔ اور ادعیہ ماثورہ میں داخل ہے۔ تجربہ اس کا واسطے نجات جہاز طوفانی کے مشہور ہے، یعنی کہ اس کا تجربہ جو ہے، سب سے پہلے جو اس کا تجربہ ہوا تھا وہ سمندر کے اندر ایک طوفان کے اندر، سمندر میں ایک طوفان میں جو ہے جہاز پھنس گیا تھا، تو سب سے پہلے اسی میں اس کا تجربہ کیا گیا تھا۔ لیکن کیسے وہ سن لیں انشاءاللہ۔ سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ صالح موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ایک جہاز میں سوار ہو کر ملک شام کو جا رہے تھے سمندر کے اندر، کہ ان کا جہاز سخت طوفان باد و بارہ میں گر گیا، یعنی طوفان میں جو ہے جہاز آپ کا گر جاتا ہے، حالت بہت نازک ہو گئی اور جہاز کے ڈوبنے تک نوبت پہنچ گئی، یعنی اتنا خطرناک طریقے سے وہ بھنور میں پھنس گیا، طوفان میں پھنس گیا کہ جہاز ڈوبنے کی نوبت پہنچ گئی۔ جہاز کا ناخدا بھی مایوس ہو گیا، یعنی چلانے والا وہ بھی پریشان اور مایوس ہو گیا تھا۔ سارے جہاز میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے عورتوں، بچوں اور مردوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسی پرشوب عالم میں، یعنی ایسی پرشوب اس خطرناک ماحول میں، حالت میں حضرت شیخ حضور سروائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کون؟ وہی بزرگ حضرت شیخ صالح موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو جو ہے اسی وقت حضور سروائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ درود شریف عطا فرمایا، جس کا میں نے ذکر کر رہا ہوں، درود تنجینا عطا فرمایا سرکار نے۔ جی ہاں، اور ارشاد کیا کہ اہل جہاز، تمام ہی جتنے بھی لوگ جہاز کے اندر موجود ہیں، سارے لوگ اسے مل کر اور بادب ہو کر 1000 مرتبہ پڑھیں۔ شیخ علیہ الرحمٰن نے حضور کے اس پیغام و ارشاد کی اطلاع فوراً اہل جہاز کو پہنچا دی کہ سارے لوگ پڑھیں، تو تمام ہی لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، بہت ہی لحاظاری اور ادب کے ساتھ اس درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ جب انسان کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہیں کرتا، انسان جب پریشانی میں پھنسا ہوتا ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو تمام ہی لوگ اس کو پڑھنا جب شروع کیے تو ابھی جو ہے 300 مرتبہ تک ہی نہ پہنچے تھے کہ خدا وند کریم کی عنایت و فضل اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ استمداد سے طوفان تھم گیا اور جہاز کنارے پر آ لگا اور تمام اہل جہاز غرق ہونے سے بچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا تجربہ اس کا اس جگہ پر کیا گیا۔ اب اس کے میں فائدے بتا دوں آپ کو، سن لیں انشاءاللہ، بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ یار سن لینا، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ چینل پہ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ سنیں، درود تنجینا، شاید کہ آپ کو نہ مل پائے لیکن انشاءاللہ میرے چینل پہ یہ مل رہی، سنیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ فوائد: حل مشکلات، یعنی ہر مشکلات کا حل، فتوحات غیبی، یعنی غیب سے آپ فتح پائیں گے، باطنی ترقی، یعنی غیب سے انشاءاللہ ترقی ہوگی، مصیبتوں سے نجات، ٹھیک ہے، مقاصد و مطالب، یعنی اگر آپ کا کوئی مطلب ہے وہ بھی اور آپ کا کوئی مقصد ہے وہ بھی، سمجھے، اس کے جلد پورا ہونے، اور دنیاوی اور اخروی، یعنی دین چاہے دنیا کے اندر ہو یا آخر کے اندر یا آخر والی بھلائی و بہتری کے لیے سلسلہ عالیہ شاذلیہ میں ہر شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے، یعنی جو بھی سنی ہے انشاءاللہ تعالی اس درود شریف کا ورد کرے اور کرتا رہے انشاءاللہ تعالی، چونکہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودہ ہے، یعنی سرکار کا دیا ہوا تحفہ ہے یہ، اس لیے ہر سلسلے کے مشائخ خود بھی اسے پڑھتے ہیں اور اپنے مریدوں اور معتقدوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے۔ جی ہاں، فی الواقعہ یہ مبارک درود شریف اپنی تاثیر میں تیر بہدف ہے، یعنی تیر کی طرح، تیر کی مافک یہ درود شریف کام کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں نا،
لیکن آخر میں اور بتاؤں کہ آخر کار کس کس طریقے سے پڑھا جائے، اس کو کتنی بار پڑھا جائے، وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے ہیں۔ جی ہاں، سرتاج اولیاء سیدنا حضرت داتا گنج بخش مخدوم علی حجویری، جو پاکستان کی سرزمین پر آپ کا مزار پاک ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں پاکستان کی سرزمین میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود شریف بہت پسند ہے، اور روضہ مبارک پر باقاعدگی سے حاضری دینے والوں کو کشفاً ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہمیں یہ درود شریف تنجینا بہت پسند ہے، اور اس کی برکت سے قاری کے دل کی مراد بفضل خدا جلد پوری ہوتی ہے۔ جی ہاں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک معتقد خاص مولوی فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بارے میں شرف کشف و ارشادات ہوا تھا۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف اپنے ہر واقف و دوست کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مقاصد و مطالب میں جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے داتا دربار میں آ کر درود تنجینا پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ درود تنجینا اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر مقصد میں کامیابی حاصل کریں گے جلدی۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہو ہی جائے گا، لیکن ایک وہ کہ جلد انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور بکثرت پڑھا کرو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ، جی 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار جتنا چاہو اتنا، جتنا کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ بلکہ کئی اشخاص کو، کئی لوگوں کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ سے یہ درود شریف لکھ کر دیا کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر مرحوم میر نثار علی شہرت دہلوی نے اپنے منظوم رسالے میں کیا ہے۔ جی ہاں، اس کی یہ بہت طاقتور ہے۔ اگر کوئی انسان کتنی بھی پریشانی میں مبتلا ہے نا تو انشاءاللہ تعالی اس کو کثرت سے درود تنجینا کو یا درود تنجینا کو یا پھر درود نجات کو، یعنی اس کے 3 نام ہیں، کچھ بھی سمجھ کر انشاءاللہ پڑھیں، سمجھے۔ نمبر 1، فرض نماز یا نوافل ادا کر کے دعا مانگتے وقت، چاہے فرض نماز کے بعد یا پھر نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگتے وقت اگر پہلے درود شریف نجات پڑھ لیا، یعنی درود تنجینا پڑھ لیا جائے تو دعا جلد مقبول ہو جاتی ہے، ہوتی ہے۔ یعنی یا تو فرض نماز کے بعد یا پھر دعا، یعنی نفل نماز کے بعد، یعنی نماز ختم کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اگر کوئی بھی انسان مرد یا عورت اس کو 1 مرتبہ کم از کم اگر درود تنجینا کو پڑھ لی تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا جلد قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص روزانہ اس درود شریف کا، جو شخص، کوئی بھی انسان مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا جوان کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان اس درود شریف کا کم از کم 100 بار ورد رکھے تو اللہ تعالی اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اور اس کے امور کے سر انجام پانے میں بہت مدد فرماتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں، یہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ صالح موسیٰ زرعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے عطا کیا، ان بزرگ سے تمام ہی لوگوں تک پہنچائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ درود تنجینا آپ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ پڑھیں، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو جلد قبول فرما لے۔ جی ہاں، اور اگر آپ کو یہ درود تنجینا یا پھر درود تنجینا یا پھر درود نجات اگر آپ کو چاہیے تو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں، کانٹیکٹ مجھے واٹس ایپ پہ بول دیں کہ مجھے درود تنجینا چاہیے یا درود نجات چاہیے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو درود ہی چاہیے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، کال نہ کریں، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں، 74 77 0 24 102، یعنی 74 770 24 102، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے درود تنجینا یا درود تنجینا یا پھر درود نجات آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دینا، زیادہ سے زیادہ اس کو کثرت سے پڑھا کرنا، یا تو فرض نماز کے بعد یا پھر نفل نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 1 بار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو جلد قبول فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی شیئر کر دینا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے شیئر کرنے کا۔ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
دعائے خیر میں فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.